عالم بننا، مفتی بننا فرض کفایہ ہے، فرض نہیں ہے. تو کیا چیز فرض ہے؟ فرض کیا ہے؟ مسلمان بننا. مسلمان بننا فرض ہے اور عالم مفتی بننا فرض کفایہ. کیا ہے مفتی ابرار صاحب؟ اب مسلمان بننے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان بننا جو فرض ہے اس کے لیے اتنا علم ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں اس کے سامنے جو مسئلے آتے ہیں نا، 24 گھنٹے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان مسائل کی سنت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کس طرح کیا تھا. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. عورتیں بطور خاص سنیں کہ ہم بات میں جاتے ہیں نا، سنت کے مطابق جاتے نہیں جاتے، کوئی سنت کا پتہ نہیں. نہ پہلے تو پتہ ہی نہیں ہے، اگر پتہ ہے تو اس پر عمل ہی نہیں کرتے. گھر کا معاشرہ ہی نہیں ہے دین کا. ہمیں نہیں پتا کہ باتھ میں داخل ہوتے وقت کون سا پاؤں اندر رکھا جاتا ہے اور کیا دعا پڑھی جاتی ہے، کہ باتھ میں جانا بھی سنت رسول کی مہر لگی. آپس میں باتیں نہ کریں جو آگے. اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ بات سے باہر نکلنے کی سنت کیا، کون سا پاؤں باہر رکھا جاتا ہے اور کیا دعا پڑھی جاتی ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ پانی سارے پیتے ہیں، میرے اس میں نہیں پیتے ہیں. کوئی ایسا ہے جو آج تک یہ کہے کہ میں نے آج تک پانی نہیں پیا؟ پانی سارے پیتے ہیں. مجھے ہاتھ کھڑا کر کے ابھی بتا دی، ابھی کھڑے اور کھوٹے کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے ہیں کہ 1 نمبر ہیں. 6 سنتے ہیں پانی پینے کی. کس کو 6 سنتے ہیں آتی ہیں؟ کس نے 6 سنتے ذہن میں رکھ کر پانی پیا ہے؟ جس نے 6 سنتوں کے مطابق پانی پیا اس نے سنت کے مطابق پانی پیا ہے. اور جو 6 سنتوں کے بغیر پانی پیتا اس کا پانی پینا اور چوکھر کا پانی پینا ایک ہی بات. پانی تو چوکھر بھی پیتے، پانی تو کافر بھی پیتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہاں گیا؟ اس کو ہم نے ہوا میں اڑا دیا. ہم سارے سوتے ہیں نا رات کو، جیسے زندگی سو کر گزارتے ہیں نا. بتایا جائے کہ کون سنت کے مطابق سوتا ہے. کوئی سنت ہے نا سونے کی؟ نصف زندگی ہم سو کر گزارتے ہیں. قیامت والے دن کئی لوگ ایسے آئیں گے جن جو تھوڑے اعمال سے جو ہے نا دوزخ میں جانے والوں کا اعمال کے نیکیوں کا پلڑ اٹھ جائے گا اور گناہوں کا بیٹھ کا مطلب گناہ زیادہ ہے. فرشتے رپورٹ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں تو کم ہیں، نیکیوں کا پلڑ اٹھا ہوا اور گناہوں کا بھاری ہے، کیا کیا جائے؟ خدا کی ذات کہے گی کہ اس کے فجر سے شام تک کے اعمال نیکیاں تو کم نکلی، گناہ زیادہ ہیں اس کے. اب اس کے عشاء سے صبح تک کے اعمال کو چیک کیا جائے. ادھر شاید کوئی نیکی پڑی ہوئی ہو، ذرا دیکھیں نا اس کے اندھیرے کے اعمال میں کوئی دیکھ لے ادھر کوئی نیکی ہے. فرشتے اس کے اندھیرے کے اعمال کو دیکھیں گے، کہا جی ایک ہی نیکی پڑی ہوئی ہے جی وہاں. وہ کہا جی کون سی ہے؟ وہ جی یہ سنت کے مطابق سوتا تھا، سنت کے مطابق جاگتا تھا. کہا جائے گا کہ اس کو ذرا اس کے پلڑے نیکی میں رکھ دو نا، دیکھتے ہیں کیا رزلٹ نکلتا ہے. اس کو نیکی والے پلڑے میں رکھا جائے گا تو نیکی والے پلڑا بیٹھ جائے گا، گناہوں والا اٹھ جائے گا. بات آپ سمجھ رہے میری؟ نیکی والا پلڑا جو پہلے اٹھا ہوا تھا اب بیٹھ گیا اور گناہوں والا اٹھ جائے گا، یعنی گناہ کم اور نیکی باری نکل آئی. کیا نیکی تھی جی جو باری نکلی؟ سنت کے مطابق سوتا تھا، سنت کے مطابق جاگتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے جو سنت کے مطابق سوئے اس کو اور سنت کے مطابق صبح جاگے کیا ہوتا ہے؟ ساری رات اس کی عبادت لکھی ہے. ہم تو سو جاتے ہیں، کھراٹے رہتے ہیں، لیکن نیکیوں والے فرشتے کو کام پر لگا دیتے ہیں کہ لو ہر سانس پر لکھتا ہے نیکی 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 نیکی، اور رات کو لکھ لکھ کر وہ دفتروں کے دفتر بھر دیتا ہے. ہم سوئی ہوئے اور خدا نہ خواستہ اگر ہم سنت کے خلاف سوئی، نیند تو ہو جائے گی لیکن وہ تیر خطا نہیں جائے گا. وہ یہ گناہ لکھنے والا فرشتہ ہر سانس پہ لکھے گا گناہ 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 گناہ، لکھ 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 کر ڈھیر لگا دے. ہم ہر رات کو یا نیکیوں کا ڈھیر لگاتے ہیں یا گناہوں کا ڈھیر لگاتے ہیں، اس لیے کہ ہم سنت کے خلاف سوئے تھے. وہ سنت کون بتائے گا؟ عمل کون کرے گا؟ وہ عمل تو دور کی بات ہے، بتاتے ہوئے ادھر سے ہم زمین کی باتیں نہیں کرتے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ سفر کہتے ہیں جی حادثہ موت کی حادثہ شہادت ہے، ماننا جی شہادت ہے، درست ہے. تو ایسے ہی شہادت ہے خام خواہ کی.
وضو کر کے ہم گاڑی پر نہیں بیٹھتے اور دعا ہم گاڑی پر بیٹھنے کی پڑھتے ہی نہیں ہیں. سنت کے مطابق ویسے مرتے تو کافر بھی مرتے. اس طرح کے مرنے کی شہادت کس نے ہمیں یہ لسانس دے دی ہے؟ وہ تو جو دعا پڑھ کر سوار دعا پڑھ کر سفر کی دعا پڑھے گا اور گاڑی پر دعا پڑھ کر بیٹھے گا، وہ آگے حادثہ ہو کر مرے گا تو وہ شہید ہے. تو یہ 24 گھنٹے کی سنتیں، کھانا کھانے کی سنتیں پہلے ہے، درمیان کی سنتیں، آخر کی سنتیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو سنت ہے. دین کی بہت بڑے مسئلے، بہت بڑے ہو تو علاقے میں کوئی مفتی صاحب ہوں، عالم صاحب ہوں، سے جا کر پوچھا جا سکتا ہے. بہت بڑے مسئلے ہر آدمی کی زندگی میں ہر وقت سامنے نہیں آتے. لیکن 24 گھنٹے کے آپ مجھے بتا دیں، جوتا ہم پہنتے نہیں پہنتے؟ پہنتے نا سارے. کسی کو پتہ ہے جوتا پہننے کی کیا سنت ہے؟ کون بتائے گا؟ عمل کون کرے گا؟ جوتا پہننے کی سنت ہے الگ، اور جوتا اتارنے، کپڑے پہننے کی سنت ہے، کپڑے اتارنے کی سنت ہے. کوئی ادھر بھی دیکھا کریں نا، ادھر بھی دیکھا کریں. یہ پوچھا کریں علماء سے کہ جی میں مفتی تو نہیں بن سکتا، وہ لمبے لمبے مسئلے تو مجھے نہ بتائیں، میں کیا بنوں گا، مجھے یہ بتا دیں کہ میں جوتا تو پہنتی ہوں نا، جوتا پہننے کی سنت کیا ہے، کپڑے پہننے کی سنت کس طرف سے شروع کیا جائے کہ سنت. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک بندے نے پوچھا تھا یہودی نے کہ آپ کی عبادت کا ٹائم کتنا ہوتا ہے، 24 گھنٹے کی عبادت کرتے ہیں؟ کان کھول کر میری بات سنیں، ساری بات اس بات میں. اور حضرت نے فرمایا تھا کہ ہم تو 24 گھنٹے عبادت میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں جی، 24 گھنٹے آپ کیسے عبادت میں رہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے سے عبادت میں. کہا جی آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ تو اب آپ نے کہاں پڑھتے ہیں، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہم 24 گھنٹے عبادت میں رہتے ہیں؟ حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ ہم ہر کام نبی کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، لہذا ہمارا ہر کام سنت ہے. اور جب سنت ہے تو پھر ہم پورے دین پر عمل کر رہے ہیں. بولتے کیوں نہیں؟ پانی سنت کے مطابق ہم پیتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں. کھانا سنت کے مطابق کھاتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے. کھانا کھانے کے بعد دعا آتی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے. گاڑی پر سوار ہوتے ہیں سنت کے مطابق، وہ ہمیں گاڑی پر سوار ہونے دعا آتی ہے. اور پیدل ہم یہ مجھے آپ بتا دیں، یہ آپ کا نکا، یہ نکے کے اوپر آپ کا مکان ہے، یا آپ چڑھائی چڑھ کے یہاں آتے ہیں یا تو یہ اترائی اتر، یہی ہوتا ہے نا. 3 ہی بات، یا چڑھائی چڑھتے ہیں ہم، یا اترائی اتریں، یا سیدھا چلتے. 3 ہی باتیں ہیں نا، چوتھی تو کوئی بات ہے ہی نہیں ہے. پتہ ہے چڑھائی چڑھنے کی کیا سنت ہے؟ کیا پڑھنا ہوتا ہے چڑھائی چڑھتے وقت؟ اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے. چڑھائی چڑھتے وقت، یہ سیڑھیاں چڑھتے وقت کیا نبی نے فرمایا کہ اللہ اکبر کہو، وہ چڑھائی چڑھنا بھی سنت ہوگی. اترائی اترتے وقت کا کیا کہنا ہے جی؟ سبحان اللہ. کیا کہیں؟ سبحان اللہ کہتے جاؤ جب تک سیڑھیاں اترتے ہو یا اترائی اترتے ہو. اور پلین سیدھی جگہ پر چاہ رہے ہو تو کیا کہنا چاہیے جی؟ بولے نا کوئی. یہ الحمدللہ، سیدھا چلنا ہے الحمدللہ. یہ سنت ہوگی نہ ہوگی؟ یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہوگی کہ نہ ہوگی؟ اللہ کے بندے خالی تسبیح چلانا یہ عبادت نہیں ہے، عبادت ہے وہ، میں اس کا انکار تو نہیں کرتا. اور یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام کون کرے گا؟ جوتے پہنے تو جاڑیں جوتے کو، پہلے جوتے کو جاڑیں، ٹکڑیں جس کو کہتے ہیں. پھر دایاں پاؤں، سجا پاؤں اس میں ڈالیں، پھر کھبا پاؤں ڈالیں. یہ سنت کے مطابق جوتا پہنیں، سنت. اور پیشاب غلاظت دور کرنے کی جگہ ہے نا، اس کی بھی سنت ہے، اس کی بھی سنت ہے. بات میں ہم جائیں تو ہم کھبا پاؤں، بایاں پاؤں اندر داخل کریں اور دعا پڑھیں. مختصر سے کلمات ہیں 2-4 سنت. اس سے باہر نکلیں تو دایاں سجا پاؤں باہر نکالیں. خالی دعا نہیں آتی تو یار ایک لفظ ہی ہے، وہ غفرانہ کا ہی کہ یہ بھی بہت. تو پیشاب کرنا، غلاظ دور کرنے کے اوپر بھی کس کی مہر لگی؟ سنت کی مہر. اور یاد رکھیں کہ ہم اسی عمل کا تول اور اسی عمل کا مول، اسی کا وزن لگے گا جس کے اوپر کس کی مہر ہوگی؟ سنت کی مہر. جس کے اوپر سنت کی مہر ہوگی اس کا تول اور اس کا مول اور اس کا وزن لگے گا. اس کے بغیر ہم کیٹو پہاڑ جتنی بڑی نیکیاں کریں گے تو ردی کی ٹوکری میں جائیں گی، کسی قطار شمار میں نہیں ہوں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ نجات اور عبادت کیا ہے؟ حقیقی عبادت کیا ہے کہ ہم 24 گھنٹے کیا کریں جی؟ سنت کے مطابق چلیں. ہر کام، ہر گھر سے نکلنے کی سنت ہے. یہ بچوں کو بتایا جائے کہ سنت کا طریقہ کیا ہے. گھر والوں کو کہ السلام علیکم،
اور آپ 5-6 سنتوں پر اگر عورتیں ہماری عمل کر لیں، ہمارا معاشرہ راتوں رات دیندار بن جائے، اور نہ 100% سے ہی 75% ہم فوری طور پر ایک رات سے صبح ہونے میں دیندار ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے کہ تعریف کرنی ہو تو ماشاء اللہ کا کیا کہا جائے؟ ہم کہتے ہیں وہی کسی بچہ، کسی کا خوبصورت بچہ راستے میں دیکھ لے، وہی یہ قصہ تھا کتنا سونا، جنے کہا جی ہاں بنے سنگریزہ پوتا، یہ کیا چاٹ ہوا، یہ کیا تعریف ہوئی؟ تو بچہ صاحب شام کو بستر پر ہوتے ہیں اور اسی شام کو اسپتال میں جاتے کہتے ہیں 104 کا بخار ہے، ڈاکٹر آتا ہے چیک مجھ کی تھا کہ اس کو بیماری کہیں نہیں گل کی، اور پھر 104 کا بخار کی نہیں رہتا، وہ بخار ہی وہ نظر کا بخار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نظر کو کہاں سے پکڑے؟ وہ ہمارے وہی کہنے سے اس کو نظر کیا بچہ شام کو بستر کھیل رہا تھا، شام کو بستر پر ہوتا ہے، اسپتال کے بستر پر، اپنے بستر پر نہیں۔ اگر ہم اس کے بجائے ماشاءاللہ کہ ماشاءاللہ کسی کا کتنا بچہ ہے، یہ عورتیں سن رہی ہیں تو خدا کا خوف کریں، کوئی آخرت کی فکر کریں، تعریف کرنی ہے تو ماشاءاللہ کی نہیں، کسی کا کوئی نیکی کرے، ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرے جی تو اس کو کیا کہیں؟ جزاک اللہ۔ آج کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو جی، تھینک یو، ہاں تھینک یو، آپ کی بہت مہربانی۔ ادھر میرا اسکول جو کہ بڑی مرکزی جگہ، ادھر ہر وقت پبلک کوئی نہ کسی کام کو آتی ہے، کوئی فائل ٹیسٹ کر دیں، فلان کریں، لاڑ کریں، فلانی تصدیق دے دیں، بینک کی فلان لاڑ۔ میں بڑا جل کر کئی دفعہ اندر سے جل کر خاک ہوا۔ میں آپ کو کچھ جلی بات بتاتا ہوں، کئی لوگ یہ بظاہر میری طرح یہ بیروق بنائے ہوا تھا دین کا جی، کہ سفید ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، اور بھی بڑی ٹرون ٹرائیں دینداروں والی، آئے کوئی فارم ٹیسٹ کروایا، جانے وقت کہنے لگے تستا بہت بہت شکریہ، تستی بہت بہت مہربانی۔ میں نے واپس آؤ، میں کہہ بیٹھے، میں کہا بظاہر تو آپ بڑے دیندار نظر آتے ہیں میری طرح، کرتے کیا؟ میں نے کہا مدرسے میں پڑھاتے، میں نے کہا لا حول ولا قوت، آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں؟ ظاہر ہے خود کچھ پڑھے ہوں گے تو تب پڑھاتے ہیں، آپ نے تو دین خالی پیٹ کے لیے سیکھا ہے، افسوس کہ آپ دین کو ہدایت کے لیے سیکھتے تو آپ پر کچھ اثر ہوتے جی کہتے ٹیسٹ کرتے وہ بےعزت نہ کروں۔ میں کہا مجھے تم نے خاک میں ملا دیا کہ آپ کا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا بنے گا؟ تو آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ نے دین کو ہدایت سے سیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرے، کیا کرے؟ جزاک اللہ، تو مجھ جزاک اللہ آکھے، ارے جی پھول گیا، پھر آکھے تستی بہت بہت مہربانی۔ یہ کیا چاٹ ہوا؟ اچھا لفظ ہے، سنو تو نہیں، سن کیا جزاک اللہ کہو، تعریف کرنی، شکر کرنا ہو کہ الحمدللہ، کسی کو الوداع کہنا کو فی امان، ہم کہتے ہیں بائے بائے ٹاٹا، اور خدا کے بندے انگریزی ضرور پڑھے، بولے انگریز تو نہ بنے نا، انگریزی پڑھے انگریز بن جائے کوئی، یہ کیا کرے؟ اور عورتیں سنیں، میں یہ بات خالصتاً عورتوں کے لیے کہوں گا، اور عورتیں بھی کون سی؟ 10 سال سے اوپر کی بچے والی عورتیں کے بچے ہیں، دیکھ لیں دیندار گھروں کا عشر، دیکھ لیں بے دینوں کا تو خدا، یہ بے دینوں کا تو نام ہی نہ، سیکولر لا دینوں کا تو نام ہی نہ لے۔ میں آپ کو دیندار گھروں کا، ان کی عورتیں اپنے بچوں کو باقاعدہ ممی اور ڈیڈی کہتی ہیں، ان کے بچے کہتے ہیں بچی ممی، کیا جی ممی یا ماما ڈیڈی؟ لاکھ کی لعنت ہے ایسے والدین پر جو اپنے بچوں کو ممی ڈیڈی کہتے ہیں اور وہ بھی دیندار۔ یہ دین کا خالی بیروپ ہم نے، خدا نے قرآن میں ماں کے لیے کون سا لفظ لکھا ہے؟ امی، میری ماں، امہ، اس کی ماں، جگہ جگہ لفظ آیا۔ ابو کا، ابی، ابن، وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد صاحب سے لگے کہ بڑے آدمی ہو، حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں نے کہا تھا۔ قرآن نے ماں کے لیے امی کا لفظ کہا اور باپ کے لیے ابو کا، ابا کا یا بابا، یہ 3 لفظ کہے جاتے ہیں۔ اور ہماری عورتیں نئی نسل کو کیا پڑھا رہی ہیں کہ ممی اور ڈیڈی۔ ممی ڈیڈی والوں سے آپ دین کی، حضرت نے فرمایا کہ مستی ویران، آپ ویران کی بات کہتے ہیں، دین کو دھکے دے کر نکالا جا رہا ہے، پیچھے سے یہ ممی ڈیڈی والی نسل آ رہی ہے، اور آپ مسجدوں کے بات کرنے کی مفتی صاحب بات کرتے ہیں، آپ کہاں ہوتے؟ جن کی گود سے دین سیکھنا چاہیے تھا، قرآن کے لفظ کر دے پیچھے، کافر کے لفظ آگے،
کافروں کے لفظ آگے ہیں، قرآن کے لفظ پیچھے ہیں، اور ہم دین وہ درے کے اوپر سیب ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ اگر اس طرح ہم دیندار ڈھونڈنے لگے نا تو یہ تو درے کے اوپر سیب کی پیوند کر رہے ہیں کہ درے کا نام سیب پھر کے جی لفظ سارے سیانے۔ جب تک ہماری جڑ میں دین نہیں ہوگا اس کا پھل کبھی دین کا حاصل نہیں ہو سکتا۔ توبہ کریں، اپنے آپ نفر کریں کہ آپ کے بانجے بھتیجے، آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے، وہ اپنی ماں کو امی ابو کہے جی میں تو اپنی ماں کو امی کہوں گا، اس لیے کہ یہ قرآن کے لفظ ہیں، میں تو اس پر قرآن میں خدا کے الفاظ پر قربان، رسول کے الفاظ پر قربان، میں تو یہ کافر کے تہذیب کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، یہ ممی ڈیڈی کیا بلا ہوتی ہے؟ تو ممی ڈیڈی والوں سے کبھی آپ دین کی توقع نہ رہیں، یہ شیطان کے سپاہی بنیں گے، یہ اللہ کے سپاہی نہیں بن سکتے۔ آپ اگر سوچتے ہیں کہ ممی ڈیڈی کہنے والے آگے مفتی بنیں گے، دیندار بنیں گے، تو آپ کی عقل نے بڑی ٹھوکر کھائی۔ پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ وہ چیڑ کی درخت کے اوپر یا وہ دریک کے درخت کے اوپر آپ سیب ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ سیب پھر کھاتے رہیں۔ گھر کو ٹھیک کریں میرے سمیت۔ کئی گھر میں نے اپنے پورے محلے میں عورتوں کے ساتھ لڑا ہوں کہ یہ تمہارا حال ہے، حافظ آباد ہمارا محلہ ہے، اور مائیں اتنی گمراہ، اتنی وہ بے دین ہیں کہ ان کے بچے ممی ڈیڈی اور ممی پاپا کہتے ہیں، مارا ہے میں نے کہیں کو، کہ یہ کیا کرے۔ خدا کے لفظ کو، قرآن کے لفظ کڑوے ہیں اور کافر کے لفظ میٹھے ہیں، یہ نسل کو سکھا رہے ہو۔ جب دین کی اہمیت ہی نہیں جانتی ہو تو دین کو سیکھو گے، عمل کون کرے گا؟ تو کچھ خدا کے لیے چوڑی کم رکھیں۔